السلام علیکم ناظرین، پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن سے ایک مہینہ قبل بلے کا انتخابی نشان چھن گیا، لیکن اس تمام ایکسرسائز کے بعد جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی بلے کے بغیر اپنا کانٹیسٹ جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ کین پی ٹی آئی بیٹ وداؤٹ بیٹ؟ بیسیکلی یہ وہ کویشچن ہے کہ جو اس وقت زیر بحث ہے اور جس کے اوپر کافی سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی بلے کے بغیر بھی بیٹنگ جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی ہے؟ اس کا فیوچر کیا ہے؟ کیا وہ یہ جو سیٹ بیک اس کو ملا ہے سپریم کورٹ سے، ای سی پی کی جانب سے، کیا وہ اس سے باہر آ سکتی ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ وہ جو یہ جو سیٹ بیک اس کو فیس کرنا پڑا ہے اس کو اوور کم کر سکے؟ تو ان تمام چیزوں کے اوپر مختصراً میں آپ کو ایک جائزہ دے دیتا ہوں، اور کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی اس کے حوالے سے جو رائے سامنے آئی اور جو بات سامنے آئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اس وقت جب پی ٹی آئی الیکشن میں موجود تو ہے لیکن اس کا ایز اے پارٹی کوئی سمبل نہیں ہے، تو اس کے زیادہ تر کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آزاد انتخابی نشانوں پر لڑیں گے، اور پورے ملک میں ہر ایک آزاد جو انتخابی جو بندہ ہوتا ہے، جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اس کا ایک بالکل ڈفرینٹ سمبل ہوتا ہے، تو ہر حلقے میں ایک کنفیوژن ہوگی کہ فلاں حلقے میں اگر یہ والا انتخابی نشان ہے تو وہ پی ٹی آئی کا لازمی نہیں کہ دوسرے میں بھی وہی ہو، تیسرے میں مختلف، چوتھے میں مختلف، چھٹے میں مختلف، ہر ایک حلقے میں انتخابی نشان مختلف ہوگا، لوگ کنفیوز ہوں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس ایک انوملی سے نمٹنے کا تو ابھی فی الحال کوئی پلان نہیں ہے، نہ ہی ٹائم ہے، نہ ہی وہ کچھ اور کر سکتی ہے۔ ایک پلان بھی وہ لے کر آئے تھے کہ ہم کرکٹ بیٹ کی جگہ بلے باز، یعنی کہ انہوں نے جو ایک پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے جو تھے ان کو جو ہے وہ قائل کیا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور آپ کے ٹکٹ پہ جو ہے ہم اپنے پارٹی کینڈیڈیٹس کو لڑوا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طریقے پہ، فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے ان کو آفر کیا تھا کہ 2 سیٹیں آپ کو نیشنل اسمبلی میں اور 5 سیٹیں آپ کو پروونشل اسمبلی میں دیں گے، اور بعد میں جو مرج ہونا چاہے وہ ہو جائے، اور مختلف اس کی کنڈیشن تھی، وہ ایک ایگریمنٹ تھا ان کا ان کے ساتھ۔ لیکن وہ ایگریمنٹ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکا، کیونکہ جن صاحب کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا وہ اتنا پریشر یا وہ جو چیزیں ڈے ٹو ڈے چل رہی تھی، آر ٹو آر چل رہی تھی، منٹ ٹو منٹ یا سیکنڈ ٹو سیکنڈ چل رہی تھی، ان کو وہ برداشت نہیں کر سکے، اور انہوں نے بیان جمع کروا دیا، ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ جناب یہ ساری چیزیں یوں نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ویسے نہیں، وہ ساری کہانی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی جو بھی ان کی فارمل انڈرسٹینڈنگ تھی اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب جو یہ جو ساری سچویشن ہے، یہ جو سارا سینیریو، اس کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی جو اس کی جو سچویشن ہے، جو اس کی کنڈیشن ہے، اس کے مطابق آئندہ چند سال، آپ کہہ لیں کہ اگلے 5 سال بھی ہو سکتے ہیں، کچھ 2-3 سال بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کم سے کم وہ پارلیمان میں اس کی واپسی کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیسے پارلیمان میں واپس آ سکتی ہے۔ اگلے الیکشن تک وہ ایسا ماحول، ایسی چیزیں، ایسے کام کر کے آئے تو شاید اس کے لیے پارلیمنٹری پالیٹکس کا دروازہ کھل جائے، اور وہ دوبارہ سے اسی طرح جس طرح انہوں نے پہلے پارلیمنٹری پالیٹکس میں حصہ لیا، اس کنٹری کو رول کیا، تو کوئی ایسی پاسبلٹی ان کے لیے کھڑی ہو جائے، نظر آ جائے۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ ان الیکشن میں آزاد امیدواروں کے ساتھ جا رہی ہے، اس کا کوئی ایک الیکشن سمبل نہیں ہے، وہ پارلیمنٹری جو پالیٹکس ہے اس سے بھی آؤٹ ہو رہی ہے، تو کیا وہ ایز اے پارٹی بھی وائپ آؤٹ ہو جائے گی؟ اس کا جواب نہیں، اس کا جواب نہیں اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ بہرحال موجود ہے، اور ایک جو پارٹی ہوتی ہے جو اتنے بڑے لیول پہ آتی ہے، جو ملک میں رول کرنے کی اہلیت صلاحیت لے کر آتی ہے اور وہ رول بھی کرتی ہے، تو اس کا ووٹ بینک جو ہوتا ہے وہ کم سے کم ایک آدھ جنریشن تک تو جو ہے اس کے ساتھ چلتا ہے، لوگوں کی ایفیلیشن رہتی ہے، اور ایک ایموشنل اپیل جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ خان صاحب کی اپنی بھی پرسنالٹی ہے، ان کا اپنا بھی کرشمہ ہے، تو اس لحاظ سے بھی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور ان کو ووٹ اینڈ سپورٹ کے ذریعے جو ہے وہ واپس لانا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کام کا دروازہ فی الحال آپ کہہ لیں کہ بس تھوڑا سا ہی کھلا ہوا ہے، کیونکہ ابھی اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو جتا کر پارلیمنٹ میں لے بھی آتے ہیں، اول تو اس کا چانس بہت کم ہے جو بھی سچویشن ہے، پھر اگر چند لوگ آتے ہیں تو وہ چند لوگ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے، وہ آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے، اور ایک آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کوشش یہی ہوتی ہے اس کی کہ وہ جو رولنگ پارٹی ہو
اس کا ساتھ دے دے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھ جائے، بجائے اس کے کہ وہ 5 سال جو ہے وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھا رہے، نہ اس کو کوئی چیز ملے، نہ اس کے کچھ ہاتھ آئے. تو کم سے کم ٹریجری بینچز پہ بیٹھنے سے اس کو یہ ہو جائے گا، حکومتی بینچز پہ بیٹھنے سے، کہ شاید کوئی پروٹوکول، کوئی کمیٹی کی صدارت، کوئی وزارت، کوئی اور ایسی چیز کہ جو اس کو سوٹ کرتی ہو، جو اس کو لگتا ہو کہ میں اگر یہ لے لوں گا تو پرسنل بینیفٹ بھی ہے، اور میں شاید اپنے حلقے میں بھی اپنا ووٹ بینک مزید مضبوط کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر سکوں. ادروائز تو وہ وہاں پر ایک بیٹھا ہوگا، اپنی تنخواہ لے گا اور گھر آ جائے گا. دیٹس اٹ. اچھا، اس میں جو کچھ لوگ ہیں جن سے میں نے بات کی، مثال کے طور پہ جو پولیٹیکل انالسٹ ہیں ان سے میں نے بات کی، تو ان کا ایک ویو یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بیسیکلی ٹیکنیکل جو بنیادوں پر پی ٹی آئی کو آؤٹ کیا ہے، ناک آؤٹ کیا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ جو ان کی جو غلطی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی پنشمنٹ ہے. تو اب اس کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے، تاریخ آگے چل کے خود ہی اس کو جج کرے گی، فیصلہ کرے گی، اور وہ دیکھے گی کہ کیا واقعی یہ ایسا ہی عمل ہے یا اس میں کوئی گنجائش باقی ہے، اور سپریم کورٹ نے اس وقت بالکل صحیح اور درست فیصلہ دیا تھا. بہرحال اس کے چانسز مجھے خود بھی کم لگتے ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے جب جب پولیٹیکل میٹرز میں اس طرح کی کوئی رولنگز دی ہیں، کوئی انہوں نے ججمنٹس دی ہیں، کوئی آرڈرز پاس کیے ہیں، تو اس کا بڑا سیویئر امپیکٹ پولیٹیکل سین پہ ہم دیکھتے ہیں، اپنے ملک میں دیکھتے ہیں. اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے تو وہ جو غلطی یا جو ابہام یا جو کمزوریاں یا جو نظریہ ضرورت کے تحت آپ کہہ لیں کہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں، بالآخر ان کو ریورس کرنے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اور وہ ریورس ہو بھی جاتے ہیں. اس فیصلے میں بھی چانس ہے کہ ایسا ہی کچھ ہو. اچھا، ایک اور چیز جو بہت اہم ہے کہ اس مرتبہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ جیت کے بھی آ جاتے ہیں، تو بیسیکلی ان کے اوپر کوئی جو ڈیفیکشن کلاز ہے کہ وہ کسی اور پارٹی کو ووٹ یا سپورٹ نہیں کر سکتے یا ان کو ساتھ نہیں دے سکتے ان کا، تو یہ چیز اپلائی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے اور ان کے اوپر پارٹی کی کوئی رولنگ، کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. جو ان کے پاس ریزرو سیٹوں کا ایک معاملہ تھا کہ ان کو ویمن سیٹس یا مائنارٹی کی سیٹس مل سکتی تھی، وہ 270 پلس کچھ بتائی جاتی ہیں، وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ ان کے پاس پارٹی نہیں ہے، ان کے پاس سمبل نہیں ہے، وہ ایک پارٹی کے طور پہ نہیں لڑ رہے. تو یہ بھی معاملہ ان کے سامنے آیا ہے. اب کوئکلی ایک دو جملے میں جو اس ساری سچویشن کو اسیس کر کے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو اس فیصلے سے الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر، اس کی لیجیٹمیسی کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایسے انتخابات کی شفافیت کیا رہ گئی ہے کہ جب اس میں ایک مین اسٹریم پارٹی جو ابھی ماضی قریب میں اس ملک پر حکومت کرتی رہی ہے، اس کو آپ نے الیکشن کی دور سے ہی باہر کر دیا ایک قسم کا، کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی جو حیثیت ہے وہ میں نے آپ سے پہلے ہی شیئر کر لی ہے. تو اس کا جو اثر ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اس کا اثر جو آنے والی حکومت ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایڈوانٹیج لے کر آ رہی ہے. جیسے کبھی پی ٹی آئی کو کہا جاتا تھا کہ وہ 2018 میں نون لیگ کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ناک آؤٹ کر کے جو ہے وہ ایڈوانٹیج لے کر پارلیمان میں آئی، اسی طرح اب یہ ماحول یا یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ نون لیگ اسی طرح واپس آ رہی ہے. تو اگر یہ آتی بھی ہے تو اس کا جمہوریت پر، اس ملک پر، اس کے جو پولیٹیکل جو اس کا منظرنامہ ہے اس کے اوپر بڑے گہرے اثرات ہوں گے. اور اس کی جو امپلیکیشن ہے، جو ایز اے جوڈیشری جو بار بار استعمال ہوتی ہے، یا جوڈیشری کا کندھا استعمال کر کے پولیٹیکل میٹرز کو آگے لے کر جایا جاتا ہے، بہرحال اس کا بھی کبھی نہ کبھی پھر ریورسل شروع ہوگا اور شاید اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بات جائے. لیکن آبویسلی اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی صرف ایک عام آدمی کی یا غریب آدمی کی ہوتی ہے، جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، جو بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں. ان کا احتساب برائے نام ہی ہوتا ہے، یا ان کے بارے میں بس باتیں ہی کر لی جاتی ہیں اور اسی کو احتساب کا نام دے دیا جاتا ہے. خیر، یہ جو ساری بات آپ سے کرنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ پی ٹی آئی اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے، بلہ بھی چھن گیا ہے. پارٹی کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ لڑ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد اگر وہ جیت کے آ بھی جائیں، فی الحال چند اگر کچھ اس طرح کے نکل بھی آئیں کہ جو جیت سکتے ہیں یا جیت جائیں گے، تو بھی وہ کوئی افیکٹو رول پلے نہیں کر سکیں گے. تو جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں جو جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو جو معاملات آگے چل رہے ہیں اس کو تو ہم دیکھتے رہیں گے. لیکن آئی تھنک پی ٹی آئی کین ناٹ بیٹ وداؤٹ بیٹ رائٹ ناؤ. اور یہی اس کی باٹم لائن ہے کہ ان کے لیے شدید مشکلات ہیں، انہیں بہت زیادہ کام کرنا ہے، بہت زیادہ ایفرٹس کرنے ہیں. اونلی دین دے کین میک اے کم بیک. جب تک پی ٹی آئی کم بیک کرتی ہے، آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.